کہیں ان ظلموں میں سے کسی نہ کسی ظلم کا ہم ضرور جانے انجانے میں شکار ہو جاتے ہیں، ہم ظلم ضرور کر بیٹھتے ہیں۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم ظلم نہیں بھی کر رہے لیکن ظالم کا ساتھ ہم کسی نہ کسی صورت میں لے رہے ہیں۔ انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے ظلم کو اپنی ذات پر بھی حرام قرار دے دیا، اور مزید فرمایا وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، اور اس ظلم کو تمہارے درمیان بھی میں حرام قرار دیتا ہوں۔ فَلَا تَظَالَمُوا، ظلم نہ کرنا، مت ظلم کرنا۔ محترم معزز سامعین کرام، ظلم عربی کا لفظ ہے جو ہم اپنی زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کا معنی کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، کسی کی حق تلفی کرنا، کسی کو ان کے حقوق سے محروم کرنا ہے۔ اور ظلم بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ذات پر اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا۔ وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ بندے، اللہ کی مخلوقات، انسان گناہ کرتے جاتے ہیں، وہ معاف کرتا جاتا ہے۔ اس ذات نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا اور فرمایا کہ میں یہ ظلم تمہارے اوپر بھی حرام قرار دیتا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فَلَا تَظَالَمُوا، تم ظلم نہ کرنا، ایک دوسرے کی حق تلفی نہ کرنا۔ یہ ظلم دنیا ہی میں نہیں، آخرت میں بھی انسان کے لیے وبال کا سبب ہے۔ ظالم آدمی دنیا میں بھی عبرت بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کی سزا کا مستحق بنتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی سزا کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا، الا ان الظلم ظلمات یوم القیامہ، خبردار، ظلم قیامت کے دن سختیوں کا باعث ہوگا، ظلم قیامت کے دن عذاب کا باعث ہوگا۔ ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن سختیوں کا باعث ہوگا۔ وہ لوگ کہ جو دوسروں کی حق تلفی کرتے ہیں، وہ لوگ جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، تو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی ان کو اس کی سزا ہوگی۔ اور ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف کیا جائے گا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک سینگ والی بکری سے بغیر سینگ والی بکری کا بدلہ لیا جائے گا۔ جس نے دنیا میں سینگ مارا تھا اس بکری کو، ایک جانور ہے، تو اس جانور کا بدلہ بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دوسری بکری سے دلوائیں گے اور اس کو انصاف دلائیں گے۔ محترم معزز سامعین کرام، ظلم ایک وسیع مفہوم ہے، اس کی بہت ساری اقسام ہیں۔ ظلم کا تعلق عقائد کے ساتھ بھی ہے، ظلم کا تعلق زبان کے ساتھ بھی ہے، اور ظلم کا تعلق انسان کے اعمال اور کردار کے ساتھ بھی ہے۔ اسی طرح یہ ظلم اللہ تعالیٰ کی حقوق کے بارے میں بھی ہے، اور اللہ کے بندوں اور اللہ کی مخلوقات کے حقوق کے بارے میں بھی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حق تلفی کرنا، اللہ کے حق کے اندر دوسروں کو شریک کرنے کو بہت بڑا ظلم قرار دیا گیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اب اس شرک کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے ساتھ ہو، یا اس شرک کا تعلق اللہ تعالیٰ
کے حقوق یا اللہ تعالیٰ کے اختیارات کے ساتھ ہو۔ شرک کو اللہ تعالیٰ نے ظلم قرار دیا، یہ بہت بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بغاوت کرنا، بدعات اور خرافات کو ایجاد کرنا، اللہ تعالیٰ کے قوانین کو توڑنا، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے حق میں شرک ہیں۔ اسی طرح ظلم اپنی ذات کے ساتھ بھی ہے کہ جب ایک بندہ فرائض کو پورا نہیں کرتا، وہ نیکیوں کا موقع ہونے کے باوجود نیکیاں بجا نہیں لاتا، وہ اپنے آپ کو برائی سے نہیں روکتا، وہ اپنے آپ کو لوگوں کی اختلفی سے باز نہیں رکھتا، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بغاوت کے راستے پر چلتا ہے، تو ایسا آدمی دنیا میں بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ٹھہراتا ہے، اور آخرت میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہے۔ اور اسی بات کو جو حدیث مبارکہ میں نے پیش کی کہ ظلم و ظلمات یوم القیامہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی بات کو ارشاد فرما دیا کہ قیامت کے دن بھی وہ ہمارے لیے عذاب کا باعث ہے۔ اس لیے کہ ایک انسان جب یہ برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے، وہ حقیقت میں اپنی حق تلفی کر رہا ہے۔ دنیا میں بھی اس کا حق تھا کہ وہ عزت اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کرتا، اور آخرت میں بھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تو جنت بنائی تھی، لیکن جب وہ فرائض کو پورا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بغاوت کا راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی بغاوت کرتا ہے، تو اپنے آپ کو اس حق سے معروم کر کے اپنے آپ کو جہنم کا حقدار ٹھہرا لیتا ہے۔ لہٰذا یہ ظلم انسان کی ذات کے اعتبار سے بھی ہے کہ انسان اپنی حق تلفی بھی کرتا ہے۔ اسی طرح اس ظلم کا تعلق معاشرے کے ساتھ بھی ہے، دوسروں کے حقوق کے ساتھ بھی ہے، کہ ایک انسان جب کسی انسان کو برا بھلا کہتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کی چغلی کھاتا ہے، کسی پر الزام اور تہمت لگاتا ہے، کسی کی اظہار ثانی کرتا ہے، اس کو اپنے قول کے ذریعے سے تکلیف دیتا ہے یا اپنے عمل کے ذریعے سے اس کو تکلیف پہنچاتا ہے، اس آدمی کا کچھ حق تھا، اس کا حق دبا لیتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکہ زنی کرتا ہے، کسی آدمی کی بھی حق تلفی کر لیتا ہے، چاہے وہ میراث میں اپنے وارثوں کو حصہ نہ دینا ہو، چاہے وہ مزدور کو اس کی اجرت نہ دینا ہو، چاہے وہ دھوکے کے ذریعے سے لوگوں کو مال فروخت کرنا ہو، 2 نمبر مال دینا ہو، یا کسی اور طریقے سے حقداروں کی حق تلفی کرتا ہو، لوگوں کے حق دباتا ہو، تو یہ معاشرتی لحاظ سے یہ ظلم کر رہا ہے، معاشرے پر ظلم کر رہا ہے، اللہ کی مخلوقات پر وہ ظلم کر رہا ہے، چاہے اس کا ظلم، اس کا تعلق جانوروں کے ساتھ ہے یا اس کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے، یہ ہر صورت میں حرام ہے، اور اس کا انسان دنیا اور آخرت دونوں میں انسان کو اس کا جواب دینا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے باز پرس فرمائے گا۔ اسی طرح اس ظلم کا تعلق عدالت کے ساتھ بھی ہے کہ جب ایک فیصلہ کرنے والا اپنے ماتحتوں کے بارے میں یا قاضی کسی عدالت کے اندر فیصلہ کرتا ہے اور اس فیصلے کے اندر وہ جانبداری کا سلوک کرتا ہے، یہ ظلم کر رہا ہے۔ اس فیصلے کے اندر اگر وہ مجرم کو سزا نہیں دیتا، وہ ظلم کر رہا ہے۔ اس فیصلے کو اگر وہ لمبا کرتا ہے، تاخیر کرتا ہے، اور کئی مواقع ایسے آتے ہیں کہ فیصلے میں تاخیر کی جاتی ہے تاکہ مظلوم آدمی رو پٹ کر خاموش ہو جائے، تو اس کا تعلق عدالت کے ساتھ بھی ہے کہ جب وہ عین عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ ظلم کرتا ہے، وہ انصاف کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں وہ مجرم ہے اور یہ ظلم ہے۔ اسی طرح ایک عام فرد اپنے ماتحتوں کے ساتھ جب وہ حسن سلوک، اچھا سلوک نہیں کرتا، اس کی اولاد ہے ان کے حق ادا نہیں کرتا، اس کی بیوی ہے اس کے ساتھ سختی کا رویہ رکھتا ہے، یا اس کے ماں باپ ہیں ان کی حق تلفی کرتا ہے، یا ان کے گھر میں ماتحت نوکر جا کر ہے ان کے حقوق ادا نہیں کرتا، ان پر سختی کرتا ہے، بے جا سختی کرتا ہے، تو یہ بھی ظلم ہے۔ اسی طرح ظلم کا تعلق ریاست کے ساتھ بھی ہے
کہ حکمران لوگوں کے حق ادا نہیں کرتے. حکمران معاشرے کی اصلاح کرنا، معاشرے کو سنوارنا ان کے اوپر لازم تھا. معاشرے کی اصلاح کا کام نہیں کرتے. معاشرے کے اندر سے فساد کو ختم کرنا ان پر لازم ہے، لیکن اگر وہ معاشرے کے اندر سے فساد کو ختم نہیں کرتے تو وہ ظالم ہیں. لوگوں کی تعلیم، لوگوں کا علاج، لوگوں کی تربیت اور لوگوں کی ضروریات حکمرانوں پر لازم ہے. وہ ان کے حقوق ان کو مہیا کرنا ان پر لازم ہے، لیکن اگر وہ ان کے حقوق ان کو مہیا نہیں کرتے تو وہ حکمران ظالم ہے. محترم معزز سامعین کرام، ہم سوچتے ہیں، ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، کہیں نہ کہیں ان ظلموں میں سے کسی نہ کسی ظلم کا ہم ضرور جانے انجانے میں شکار ہو جاتے ہیں، ہم ظلم ضرور کر بیٹھتے ہیں. ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے ساتھ بھی ظلم نہیں کیا، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا، اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اس کے اختیارات میں بھی دراندازی نہیں کی، اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا، ظلم نہیں کیا. اپنی ذات کے معاملے میں بھی ہم احتیاط کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم تو کسی پر ظلم نہیں کر رہے. معاشرے کے اندر بھی ہم فساد برپا نہیں کرتے. ہمارے سامنے کوئی فیصلہ آتا ہے تو ہم انصاف سے فیصلہ کر دیتے ہیں. یہ ساری باتیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ظلم کرنے والوں میں پھر بھی شامل تو نہیں ہو رہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا من مشى مع ظالم لیقویہ، جو آدمی ظالم کا ساتھ دیتا ہے لیقویہ، اسے مضبوط کرنے کے لیے، وہو یعلم انہ ظالم، اور وہ جانتا بھی ہے کہ یہ ظالم ہے، فقد خرج من الاسلام او کما قال علیہ السلام، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسا شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یعنی یہ ظلم کی جو اقسام بیان کی گئی ہیں، ان ظلم کی اقسام کے اندر اس کا شمار نہیں ہوتا. وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے، اپنے آپ کو تو بچاتا ہے، لیکن اگر وہ ظالم کے ظلم پر خاموش ہے، وہ اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق ظلم کو روکنے کی کوشش نہیں کرتا، یا اگر وہ آدمی کسی ظالم کی حمایت کرتا ہے، ظالم کا ساتھ دیتا ہے، تو ایسا آدمی بھی ہر اس جرم اور ظلم میں برابر کا شریک ہے کہ جو ظالم کرتا ہے. اسی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تنبیہ فرمائی، اسی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقد خرج من الاسلام، کہ ایسا آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ایسا آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے. محترم سامعین، آج اگر ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم ظلم نہیں بھی کر رہے لیکن ظالم کا ساتھ ہم کسی نہ کسی صورت میں دے رہے ہوتے ہیں. ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کے حقوق توڑے جا رہے ہوتے ہیں، شریعت کے خلاف فیصلے کیے جا رہے ہیں، شریعت کے خلاف قوانین بن رہے ہیں، لیکن ہم اس پر اگر خاموش ہیں، اس باطل نظام کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، ہم غیر جانبدار ہو کر بیٹھے ہیں تو ہم ظالم ہیں. ہم اس ظلم میں برابر کے شریک ہیں، ہم ظالم کے معاون بنے ہوئے ہیں. اور اگر ہم ظالم کو سپورٹ کرتے ہیں، ظالم کو چاہے ووٹ کے ذریعے سے، چاہے تشہیر کے ذریعے سے، چاہے رقم کے ذریعے سے، کسی ذریعے سے بھی ہم ظالم کو سپورٹ کرتے ہیں، ظالم کا ساتھ دیتے ہیں، ظالم کی مدد کرتے ہیں، تو ہر ظلم کے اندر ہم برابر کے شریک ہیں. پھر اگر ہم کہیں کہ ہم نے شرک نہیں کیا تو یہ ہم اپنے آپ کو محض دلاسا دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ذات میں اگر ہم نے شرک نہیں کیا، اللہ کی صفات میں ہم نے شرک نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اس کے اختیارات میں ہم ضرور شریک ٹھہرا رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا اختیار میں شرک کیا ہے کہ جب وہ آقا اور مالک ہوئی ہے، مدبر اور منتظم اور بادشاہ ہوئے ہیں، ہم اسے اپنا آقا اور مالک تسلیم کرتے ہیں، اسے اپنا بادشاہ تسلیم کرتے ہیں، اس کے دیے ہوئے احکامات کو ترک کر کے ہم اس کے خلاف دوسرے احکامات کو ترجیح دیتے ہیں، دوسرے احکامات کو پسند کرتے ہیں، اس کے دیے ہوئے بہترین نظام کو چھوڑ کر ہم باطل نظام کا ساتھ دیتے ہیں، اس کو ووٹ دیتے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں، یا حق کا ساتھ نہیں دیتے، غیر جانبدار رہتے ہیں. تو یہ ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق میں شرک کر رہے ہیں. اگر اس کا ہم جائزہ لیں تو دیکھیں، ایک طرف اللہ تعالیٰ
حکم ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، اور دوسری طرف ہم جس کا ساتھ دے رہے ہیں اس نے یہ قانون بنایا ہے کہ آپ نے یہ کام کر سکتے ہیں، اور ہمارے سامنے جب دو رائے آتی ہے تو ہم بہتر کو اختیار کرتے ہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مقابلے میں کسی انسان کی کوئی بھی رائے، چاہے وہ ہمارا لیڈر ہے، چاہے وہ ہمارا رشتہ دار ہے، کوئی انسان بھی ہے، ہم اس کی رائے کو ترجیح دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پر اس انسان کو ہم نے ترجیح دی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حق تھا کہ اس کو ترجیح دی جائے، اسے آقا اور مالک جو ہم نے زبان سے مانا تھا، عمل سے اس کا اظہار کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم اس باطل نظام کا ساتھ دیتے ہیں، ہم ظلم پر خاموش رہتے ہیں، ہم ظلم پر غیر جانبدار رہتے ہیں، تو اس طرح بھی ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک میں بھی شریک ہیں۔ اسی طرح ہم ظلم خود نہیں کرتے، ہم قتل نہیں کرتے، لوگوں کی تلفیاں نہیں کرتے، لوگوں کے حقوق نہیں چھینتے، لیکن کسی ظالم کا ساتھ دے دیتے ہیں، ظالم کو اختیار دیتے ہیں، اور ظالم با اختیار ہو کر وہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے، لوگوں کی تلفیاں کرتا ہے، اس کی وجہ سے اگر خودکشی ہوتی ہے تو اس میں برابر کا شریک ہوں، اس کی وجہ سے اگر معاشرے کے اندر بدنامی پھیلتی ہے تو اس میں برابر کا میں شریک ہوں، اس کے اندر اگر لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے تو ہر ایک ظلم میں، ہر ایک جرم میں میں برابر کا شریک ہوں۔ وہاں اللہ کے قانون ٹوٹتے ہیں تو اللہ کے قانون توڑنے والوں کے ساتھ میں برابر کا شریک ہوں، وہاں شریعت کے قوانین کو ظلم کہا جاتا ہے تو میں اس میں برابر کا شریک ہوں، اگرچہ میرے عمل سے یا میں نے زبان سے بظاہر نہیں کیا، لیکن حقیقت میں ظلم کا ساتھ دے کر، مجرم کا ساتھ دے کر میں اس ظلم میں برابر کا شریک ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہاں اپنے بندوں کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ یا عبادی، اے میرے بندوں، میں نے تو اپنی ذات پر بھی ظلم کو حرام کر لیا اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کیا ہے، لہذا تم ظلم مت کرنا، کیوں کہ ظلم ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا دنیا اور آخرت دونوں میں ملتی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے ایک آدمی بہت زیادہ نیکیاں لے کر وہ آخرت میں پہنچے گا، رب کے دربار میں حاضر ہوگا، اور اس کی زندگی میں ایسی حالت تھی کہ کسی کی غیبت کی تھی، کسی کی چغلی کھائی تھی، کسی کا حق دبایا تھا، یعنی جن کو ہم عبادات کہتے ہیں بہت ساری نیکیاں بھی اس کے پاس ہوں گی، لیکن ساتھ جن کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، بہت ہلکا لیتے ہیں، غیبت کرنا، چغلی کھانا، یا مجرم کا ساتھ دینا، یا غیر جانبدار رہنا، حق کا ساتھ نہ دینا، ایسے بہت سارے معاملات ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر یہ برائیاں موجود ہیں۔ تو اب ایک آئے گا کس نے مجھے گالی دی تھی، اب اس کے پاس کیا بدلہ ہے، اس کی نیکیوں میں سے اس کو حصہ دے دیا جائے گا اور وہ اپنا حصہ لے کر راضی ہو کر چلا جائے گا۔ کوئی آئے گا اس نے مجھ پر تہمت لگائی تھی، اس کی نیکیوں میں سے حصہ نکال کر اس کو دیا جائے گا، حتیٰ کہ ابھی لوگوں کے حق باقی ہوں گے اور اس کی نیکیاں ختم ہو چکی ہوں گی۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ ان آدمیوں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے اور وہ آدمی جنت میں چلے جائیں گے، اور یہ آدمی جو ساری زندگی محنت کرتا رہا تھا یہ جہنم میں چلا جائے گا۔ کسی کے ساتھ ظلم کرنا، کسی کی حق تلفی کرنا، یا کسی کے ساتھ ظلم اور حق تلفی کرنے والوں کا ساتھ دینا، اس کا سبب بننا، یہ گناہ میں برابر کے شریک ہے۔ ہمارے لیے قرآن و حدیث مکمل زندگی کی رہنمائی کرتے ہیں، تو ہمیں ہر معاملے میں ہر کام سے پہلے سوچنا ہے کہ آیا یہ کام میرے رب کی رضا کا سبب ہے؟ اس صورت میں ہم کامیاب زندگی گزاریں گے۔ ہمیں انفرادی طور پر بھی ظلم سے بچنا ہے، ہم حقوق اللہ کے معاملے میں بھی ظلم سے اپنے آپ کو بچائیں، ہم حقوق العباد کے معاملے میں بھی ظلم سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اسی صورت میں ہم کامیاب ہیں۔ یہاں ہم نوافل، حج، نیکیاں، بے شمار نیکیاں لے کر چلے جائیں، لیکن اگر ہم نے ظالموں کا ساتھ دیا، انہوں نے لوگوں پر ظلم کیا، اللہ نہ کرے قیامت کے دن اگر روایات میں آتا ہے کہ اس کی نیکیاں ان کو اور ان کے گناہ اس کے پڑھنے میں ڈال دیے جائیں گے، تو اس صورت میں اس سے بڑا ناکام آدمی تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔